بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک نصیر احمد آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، سیانے کہتے ہیں کہ کسی کا چراغ جلا دینے سے اپنے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا نقطہ، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے بچوں کو باقاعدگی سے پڑھانے کی تربیت۔ ہمارے آباء و اجداد یا ہماری پچھلی نسلیں جس طرح بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی ترغیب دیتی تھیں، صبح صبح اٹھ کے مائیں قرآنی قاعدہ ہاتھ میں تھما دیتی تھیں، آج کل وہ رواج سوائے مدرسوں کی حد تک رہ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ وہ تربیت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ سوچتا ہوں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت کے بچوں کو کم از کم صبح صبح اٹھتے ہوئے اتنا خیال ضرور ہوتا تھا کہ ماں باپ، بڑے بہن بھائی ہمیں قرآنی قاعدہ پڑھائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے بچے آج کل سوتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور اٹھتے ہی موبائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ مائیں ناشتہ کے لیے بھی بارہا کہتی ہیں۔ ہائر سوسائٹی جو ہے، ان کے بچے ماشاءاللہ کئی سالوں تک چڑھتا سورج بھی نہیں دیکھ پاتے۔ شہروں کی لائف بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ ماں باپ خود اگر برسر روزگار ہیں تو وہ بھی اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ بچوں کو اس قسم کی چیزیں، کہانیاں، چڑھتا سورج، غروب ہوتا سورج، یہ معلومات دینے، مناظر دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ میں یہ چیز نہیں بتا رہا کہ قرآن پاک کی صورتیں کتنی ہیں، زیر زبر پیش کتنی ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں آزمائش اور صبر، اس کے بارے میں بارہا تذکرہ کیا ہے۔ تو 114 بار آزمائش کے لفظ کیا کور کیا گیا ہے، صبر کی تلقین 114 بار کی گئی ہے۔ 145 بار زندگی کی بے ثباتی کا، اس فانی دنیا کا ذکر کیا گیا ہے، اور موت کا موازنہ 145 بار ہی ہوا ہے۔ یعنی زندگی اور موت کے لفظ جو ہیں وہ 145 بار قرآن پاک میں آئے ہیں، تو ان کی کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں۔ ابلیس، شیطان، شیاطین کا ذکر جہاں بھی آیا، فرشتے اس کے بالمقابل 88 بار قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ الگ الگ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اس چیز کو بتانے کے لیے، ہماری اس دنیا کا اور آخرت کی دنیا کا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ درس دیے ہیں، پڑھ کے سیکھنے کو کہا ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کافی تھے۔ مصیبت کے وقت ہمیں کہا گیا ہے کہ شکر ادا کریں، صبر کریں، تو 75 بار مصائب کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی اتنی بار کہا گیا ہے۔ یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ ہمارے بچوں نے تو قرآنی قاعدے ہی پکڑنے چھوڑ دیے ہیں۔ کچھ لوگ خوشی سے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، آباء و اجداد اس دنیا میں نہیں ہیں، جب ان کا 40واں یا برسی کا دن آتا ہے تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ مدرسے کے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، حافظ صاحب کو کہہ دیتے ہیں، علماء کرام دینی مدرسوں سے خدمات حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پاک کا ہدیہ اپنے ماں باپ کو دے دیا ہے۔ کیا یہ کام ہم لوگ خود نہیں کر سکتے؟ بہن، بیٹیاں، بچیاں، ہم سب نہیں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں تلاوت کرنی چاہیے۔ میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں
کہ بہت سارے حلقہ باب میں دوستوں سے جب تذکرہ ہوا اس بات کا تو 99% دوستوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر دیار غیر میں برسر روزگار ہیں. وہی جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک دفعہ قرآن پاک یا 2 دفعہ پڑھا دیا پہلے سپارے سے 30ویں تک ناز تک، وہی ہم نے پڑھا ہے. ہم میں سے اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ الف لام میم سے لے کے ناز تک جتنا بھی قرآن پاک ہے زندگی میں بار بار نہیں پڑھا. کبھی وقت ملتا ہے سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، آخری 10 سورتیں پڑھ لیتے ہیں، سورۃ ملک پڑھ لی، سورۃ کاف پڑھ لی. ہم سب دنیا میں کھو چکے ہیں. علماء کرام اپنی ڈیوٹی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ بہت کچھ بتاتے ہیں، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا چراغ جلا دیا جائے تو اپنے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی. میں بھی یہی چیز سوچ کے اس چینل کا سہارا لے کے آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہمیں اپنے بچوں کو باقاعدگی سے قرآن پاک کی تعلیم و تربیت کی طرف لانا ہے. انگلش میڈیم بے شک پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم بے شک دیں. ترجمے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچوں کو کہنا، خصوصاً ہمیں بچے کی کم عمری میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے خود بھی ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے. بچوں کو لے کے ساتھ بٹھانا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر کا ماحول اس قسم کا ہے اور ہمیں قرآن سے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور یہی مشعل راہ ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم آج بھی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور خصوصاً زیر زبر پیش سے لے کے سارا ان کو بتائیں گے اور ان کے دل میں ایک رغبت پیدا کریں گے. جس طرح بچے انٹرنیٹ کے اوپر گیمز کھیلنے کے مشتاق ہیں، وہ بڑی دل جمی سے رات گئے نیند تک خراب کر دیتے ہیں اور ان گیموں میں لگے رہتے ہیں. پھر تعلیم کا دور جو ہے وہ بھی ایسا آ گیا کہ وہ بھی ان کو انٹرنیٹ پہ چاہیے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج کل کے نوجوان نسل انٹرنیٹ پہ کیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا کیا پڑھ رہی ہے. تو اگر سب پازیٹیو ہوں تو ماں باپ کیوں پریشان ہوں. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیں، ان کے ساتھ قرآن لے کے بیٹھیں، اپنے آباء و اجداد کی باتیں شیئر کریں اور ان سب کو قرآن پاک کا پڑھنے والا بنا دیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے.